السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہم نے پچھلی کلاس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 سے 40 تک کی ترجمہ کر چکے ہیں۔ میں آپ کو اس کی تفسیر بیان کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ سب نے آپ کا حکم مانا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہ صرف تعظیماً تھا؟ اگر تعظیماً تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم تھی یا کسی اور شے کی تعظیم تھی؟ مکی صورتوں میں یہ بات 2 جگہ ثابت کی گئی ہے کہ جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا۔ اس کے سامنے سجدے میں تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے۔ اس کے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، جو ڈیوائن اسپارک ہے، جو روح ربانی ہے، اللہ فرماتے ہیں میری روح اس کی ہے اور اس کی ہے تعظیم۔ اور نمبر 2 اس کی حکمت یا علت کیا ہے، غزل و غایت کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کائنات کی اس حکومت کے کارندے تو وہ ہیں، خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو۔ جب تک یہ ساری سول سروس اس کے تابع نہ ہو تو خلافت کیسے کرے گا؟ اس آیت میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتہ تھا، اس لیے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا۔ پھر نوٹ کیجئے کہ اس سے پہلے بہت پہلے سورہ کہف نازل ہو چکی ہے اور سورہ کہف میں فرما دیا گیا ہے کہ وہ جن تھا، بس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ فرشتوں کی شاخ تو یہ نہیں ہے، وہ اللہ کے کسی حکم سے انکار نہیں کرتے، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ یہ جنات کے اندر اختیار تھا، جیسے اختیار انسانوں کو دیا گیا ہے۔ جنات میں بھی نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں اور ادنا بھی ہیں جیسے انسانوں میں۔ لیکن جو ابلیس تھا علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا اور یہ فرشتوں کا یوں سمجھے ہم نشین تھا، فرشتوں کے ساتھ اس میں شامل ہو گیا تھا۔ جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں، عبادت میں، ظہور میں، نیکی میں ترقی کریں تو ان کا عالم ملائکہ کے ساتھ رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح ابلیس جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی، عبادت اور پارسائی اور علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا، اس لیے معلم ملکوت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اسے اپنا زعم تھا۔ جیسے میں نے بتایا 7 مرتبہ قرآن میں یہ بات آئی ہے۔ قصہ ابلیس اور آدم کا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ سجدہ کرو، سب جھک گئے، ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ ابلیس اس کا صفاتی نام ہے۔ اب کیونکہ یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے اور جو مایوس ہو جائے اس کی رحمت سے وہ شیطان ہے۔ شیطان کہتا ہے اب میرا تو چھٹکارا نہیں، جتنوں کو برباد کر سکوں، میری تو عاقبت خراب ہو چکی ہے۔ اب وہ شیطان اس معنی میں ہے کہ انسان کو کی عداوت اس کی گھٹی میں پائی گئی ہے۔ اس نے اللہ سے پھر اجازت لی کہ مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے، تو میں ثابت کر دوں گا کہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا، مستحق نہ تھا جو اسے دیا گیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے گارے سے بنایا ہے، لیکن یہ تکبر ہے۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اس باغ میں کھاؤ جو چاہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ تمہیں 1000 چیزیں حلال ہیں دنیا میں، چند چیزیں پینے کی حرام ہیں۔ اب اگر تم ان حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیزوں کی طرف جاؤ گے تو وہ تمہارا اختیار ہے۔ جب اللہ نے حلال چیزوں کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے، اب یہ باغ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اس درخت کے پیچھے نہ جانا۔ اب شیطان نے ورغلا دیا دونوں کو اس درخت کے بارے میں۔ اب وہ کس طریقے سے پھسلایا اس کی آپ کو سورہ طٰہٰ میں تفصیل ملے گی۔ اور نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جن میں وہ دونوں تھے، وہ کیفیت جس میں نہ کوئی مشقت ہے نہ محنت ہے، اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے، تمام ضروریات فراہم ہیں، لیکن اس کیفیت سے نکال کر اب جیسے آپ کہیں گے بیٹر فیکٹ آف لائف۔ اچھا اب جاؤ، شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارا اور تمہاری نسل کا، وہ تمہیں پھسلائے گا
جیسے آج پھسلایا ہے۔ تم آگاہ رہنا اس کی شرارتوں سے، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسے دشمن ہی سمجھو، لیکن یہ کہ اگر کچھ لوگ اسے دوست بنا لیں تو اس کا ایجنٹ بن جائیں، یہ ان کی چوائس ہے، اس کی سزا ان کو ملے گی۔ اور ہم نے کہا اترو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ ایک دشمنی تو شیطان آدم اور دوسری ضروریات آدم کی ہے۔ ایک اور دشمنی بھی ہے جو انسان میں مرد اور عورت کے مابین ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، چوکنے رہو، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، کیپ الرٹ، کہیں ان کی محبت تمہیں رائے حق سے منحرف نہ کر دیں۔ اچھا کام کرنا چاہتے ہو، بیوی رکاوٹ بن گئی، بیوی اچھا کام کرنا چاہتی ہے تو تم رکاوٹ بن گئے، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے۔ اس حوالے سے اور تمہارے لیے زمین میں ضروریات کی چیزیں ہم نے فراہم کر دی ہیں، لیکن ایک وقت کے لیے۔ تو سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت آدم کو سخت پشیمانی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کر لیا، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، اللہ کے حکم کی میں نے خلاف ورزی کی ہے۔ لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے، کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کریں، کن الفاظ میں معافی مانگیں۔ اللہ کی رحمت ہوئی کہ اللہ نے الفاظ انہیں خود تلقین فرمائے۔ یہ اللہ کی شان رحمی ہے۔ اصل شے جو ہے وہ انسان کے اندر گناہوں پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے، یہ اصل توبہ ہے۔ جو الفاظ اللہ نے انہیں توبہ کے لیے سکھائے تھے، وہ کیا الفاظ تھے، وہ ہم آگے سورہ اعراف میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حالانکہ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی تھی، حکم اس نے بھی نہ مانا تھا، لیکن تکبر کی بنیاد پر مزید اکڑ گیا۔ غلطی آدم سے بھی ہوئی تھی، لیکن اس پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی، اور اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدم کی تمام اولاد، تمام انسان خطا کار ہیں، ان خطا کار میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ ادھر سے تم سب کے سب۔ آدم اور ان کی بیوی کو آسمان سے زمین کی طرف اترنے کا حکم دیا۔ تو جب بھی آئے گی تمہاری جانب میری طرف سے ہدایت، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو ناشکری کرے گا، کفر کریں گے اور انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، تو وہ جہنمی ہوں گے، آگ والے ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا لقب ہے حضرت یعقوب کا، ان کے 12 بیٹے تھے، ان سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا ترجمہ عبداللہ، اللہ کا غلام۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس انعام کو جو تم پر ہوا۔ وہ انعام کیا ہے؟ میں نے تمہیں اپنی کتاب دی، تمہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنی شریعت تمہیں عطا فرمائی، تمہارے اندر داؤد اور سلیمان جیسے بادشاہ اٹھائے جو بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں۔ حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ وہی کچھ بتائے گا جو میں اس سے کہوں گا۔ یہ گویا حضرت موسیٰ کی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ آخری نبی آئیں گے اور تمہیں انہیں قبول کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تفصیلی ذکر سورہ اعراف میں آئے گا۔ یہاں فرمایا تم عہد پورا کرو، وہ میرے اس نبی کو تسلیم کرو اور اس پر ایمان لاؤ اور میرے حکم پر لبیک کہو، تو میرے انعام و کرام تم پر اور بڑھتے چلے جائیں گے، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ آگے انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا آغاز آیت نمبر 41 سے کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو کتاب میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب توراۃ کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل نہ کرو، اور مجھے سے خوف رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ یہ کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کر دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر جو عجز کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ یہاں ہم نے آیت نمبر 41 سے 45 تک کا ترجمہ مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھانا اور آپ کا سننا قبول کرے۔ اللہ حافظ۔